کیا آپ جانتے ہیں بادل کیسے بنتے ہیں اور یہ بادل ہوا میں تیرتے کیسے ہیں؟ اور آسمانی بجلی کیسے بنتی ہے؟ اور آسمانی بجلی کی چمک اس کی آواز سے پہلے کیوں نظر آتی ہے؟ اور اس آسمانی بجلی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور بارشوں کے لیے درختوں کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین پر موجود ہر چیز کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور زمین پر موجود دریا اور سمندروں کا ٹمپریچر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پانی کے مالیکیول کی کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے۔ جب کائنیٹک انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پانی کے مالیکیول پانی کی سطح کو چھوڑ کر بخارات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ایوپریشن کہتے ہیں۔ پانی کے یہ بخارات چونکہ ہلکے ہوتے ہیں اس لیے اوپر کی جانب اٹھتے ہیں، اور جوں جوں یہ پانی کے بخارات اوپر کی جانب جاتے ہیں ان کا ٹمپریچر کم ہوتا جاتا ہے، اور جب ان کا ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو یہ آپس میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ ڈراپلیٹ مزید کسی کم ٹمپریچر والی جگہ پر جاتے ہیں تو بڑے ڈراپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈراپ زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ پانی کے بخارات کا گیس حالت سے مائع میں تبدیل ہونا کنڈنسیشن کہلاتا ہے۔ جب بادل ہوا میں گھومتے ہیں تو ان پر رگڑ کی وجہ سے چارج آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان بادل کے اوپر والے حصے پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے جبکہ نیچے والے حصے پر نیگیٹو چارج آ جاتا ہے۔ یہ نیگیٹو چارج الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے زمین پر پازیٹیو چارج انڈیوس کر دیتا ہے، اور آخر کار یہ نیگیٹو چارج بادل سے زمین پر ٹرانسفر ہوتا ہے جسے ہم آسمانی بجلی کا گرنا کہتے ہیں۔ آسمانی بجلی کی چمک ہمیں پہلے نظر آتی ہے جبکہ آواز ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانی بجلی کی سپیڈ 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ ہے جبکہ ساؤنڈ آف سپیڈ جو ہے وہ 330 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ آسمانی بجلی جب درختوں یا عمارتوں پر گرتی ہے تو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے درخت یا عمارتیں جو ہیں وہ نان کنڈکٹر ہیں، ان میں سے چارج زمین میں منتقل نہیں ہو پاتا۔ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے ہم عمارتوں کی چھتوں پر لائٹننگ راڈ استعمال کرتے ہیں۔ جب لائٹننگ راڈ پر بجلی گرتی ہے تو اس سے ہم چارج کو تار کے ذریعے زمین میں منتقل کر دیتے ہیں۔